وہ وقت گیا جب وفاداری ایک انمول خوبی سمجھی جاتی تھی۔ کیا اچھا دور تھا جب تعلق نبھانے کی روش بلڈ لائن میں چلتی تھی۔ ہر مخلص انسان نمک حلال، اصلی اور نسلی جیسے لفظوں سے پہچانا جاتا تھا۔ تب تہذیب انسانی رویوں میں ملتی تھی، اب تہذیب بلیو ایریا کی ایک 5 اسٹار بیکری کا نام ہے۔ افسوس یہاں پیسہ پرستی ہماری روح کے سافٹ ویئر میں اپنا پوشیدہ پروگرام انسٹال کر چکی ہے۔ میں نے لوگوں سے اپنے اچھے وقت میں جی اور برے وقت میں تو سن رکھا ہے۔ ظالموں، روح کے رشتے خیمے نہیں جنہیں جہاں چاہتے ہو نصب کر لیتے ہو۔ جیسے موم بتی کو وہی دھاگا جلاتا ہے جسے وہ اپنے ساتھ لپیٹتی ہے، ویسے ہی آج استاد شاگرد کا، جونیئر سینئر کا اور مجبور محسن کا پتہ کاٹ رہا ہے۔ اس ساری بگڑتی صورتحال کا ایک حل آج بھی موجود ہے، وہ یہ کہ ہم اپنوں سے امیدیں رکھ کر ان کے پیچھے ڈانگ لے کر بھاگنے کے بجائے وفاؤں کا وزن کرنا سیکھیں۔ یعنی اگر ماضی میں کسی نے کلو نیکی کی ہو اور بعد ازاں چھٹانگ کم کر دی ہو تو اپنی یادوں سے اس کا پورا کلو ہرگز کم نہ کریں۔ صاحبو، اگر تم سوچوں کی فیکٹری میں گھر، گاڑی، پیسہ، خود غرضی، تکبر ڈالو گے تو اس میں سے کسی بھی صورت وفا، جذبہ اثار، خلوص اور اعلیٰ ظرفی کی فائنل پروڈکٹ نہیں نکل سکتی۔ آج انسان منزل، مقصد اور معنی سے دور رہ کر پیسہ کمانے کی ایک مشین بنتا جا رہا ہے۔ ظاہر پرستی، برانڈڈ کے کھیل اور دولت کے بہت بڑے گودام بنانے کے رجحان نے انسانی رشتوں، سیاسی وابستگیوں، سوچوں کو منافقت کا لباس پہنا دیا ہے۔ نئی نسل نئے سیٹ ہونے والے ٹرینڈز کو جذبات کی رو میں بہہ کر اپنا رہی ہے۔ صورت کی دیوانی دنیا من کے اندر جھانکے کون؟ آج کوئی بڑا یہ بتانے والا نہیں بچا کہ شکر گزار، قناعت پسند لوگ زیادہ مضبوط، معقول اور مہذب ہوئے ہیں۔ آج کا مادی مٹیریلسٹک انسان اس قدر مٹیریلسٹک ہو گیا ہے کہ اگر آپ غلطی سے کسی لائف انشورنس والے کے پاس بیٹھ جائیں تو یوں لگتا ہے کہ زندہ رہنے سے زیادہ مرنے میں فائدہ ہے۔ میری دنیا کے ڈیجیٹل انسان کی فون بک میں ہمدرد کوئی نہیں مگر سر درد سینکڑوں سیو ہیں۔ آج بے شمار رشتہ دار، دوست اور شاگرد مطلب پرستی کی چھری سے اپنوں کو ذبح کرتے ہیں۔ نہ درداں دے نہ فرزاں دے، سب رشتے ناتے غرضاں دے۔ میری دنیا میں شیشہ ہیروں سے زیادہ چمکتا ہے۔ پہلے شادیاں سادگی سے ہو جاتی، دلہن کی سہیلیاں مل کر اسے تیار کر دیتی تھی، مگر اب ہم سب بیوٹی پارلرز، ڈریس ڈیزائنرز اور مارکیز کو اپنی ازدواجی زندگی کا اہم ترین حصہ تسلیم کر چکے ہیں۔ میرے وہی جاننے والے دکھلاوا کرتے ہیں جو خود شناسی کے سفر پر نہیں نکلتے۔ میری نظر میں مہنگا لباس ہمارے اندر موجود ایک غریب آدمی کی خوشحال نظر آنے کی کوشش تو ہو سکتا ہے، مگر یہ انسان کی اصلیت سے لڑائی ہے۔ صاحبو، بہت مغز کھپائی کے بعد میں ہمیشہ اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ تاریخ بانٹنے والوں کے سروں پر پگڑیاں رکھتی ہے، بنانے والوں کے نہیں۔ سخاوت یوں تو توکل کی انتہا ہے، مگر ہماری دھرتی پر کنجوسوں کے بنتے لطیفوں کے باوجود ساکھ جائے پر لاکھ نہ جائے کی تصویر ہمیں لوگ بنے ملتے ہیں۔ کنجوسی کے پنجرے میں بند یہ مخلوق اپنے آپ کو کفایت شہار سمجھتی ہے۔ لمحہ موجود میں زندگی گزارنے سے متعلق گورا ٹھیک بولتا ہے۔ A time to be happy is now, the place to be happy is here, and the way to be happy is to make others happy and create a little heaven right here۔ اس لیے صاحبو، شکوک اور وسوسوں کی گھاڑی پر بیٹھ کر کل کی بھوک کے خوف سے آج بھوکا نہ رہو۔ آج جدید دنیا کے رشتے اور دوستیاں منافقت سے بھر گئی ہیں۔ رسیلے رویوں کو زہریلے ہوتے دیکھ کر حفیظ جلندری نے کیا خوب کہا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ میں میڈیٹیشن، یوگا اور اسپرچولیزم والوں کو نہیں ملا، ہاں مرشد مزاج لوگوں سے ملتا رہتا ہوں۔ یہ بظاہر خسارے خرید رہے ہوتے ہیں، مگر خاصاں دی گل خاص ہی جانے۔ اس مخلوق کے طرز زندگی کی فریکوینسی کرۂ ارض پر بسنے والے اربوں انسانوں سے نہیں ملتی۔ صاحبو، صالحین کی صحبت صبر سکھاتی ہے۔ سادہ اور سہل سے 100 سالہ بزرگ بابا حمید سے ملتا ہوں تو بناوٹ، تکبر اور بے صبری چھوڑنے کو جی کرتا ہے۔ بابا بولتے ہیں، دوستی کا کنیکشن صلے کی تمنا کے بغیر رکھو۔ جہاں بھی جاؤ، جس سے ملو، وہاں ایک چیز ضرور چھوڑاؤ، اپنی کمی۔ بے غرض صوفیوں کی محفلیں مادیت سے دوری کا احساس دیتی ہیں۔ عشق فقیری جد لگ جائے، پاک کرے ناپاکاں نوں، عشق دی آتش لے جاندی ہے عرشاں تی کر خاکاں نوں۔ صاحبو، وفا کبھی مادیت کی محتاج رہی ہے نہ رہے گی۔ ہاں، بیوپاری کیا جانے رشتے کیا اور یاری کیا۔ شیر خدا حضرت علی نے فرمایا کہ ایک مخلص دوست کے اندر ایسے پیار چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔
मैं अपनी नफ्सियाती नशोनुमा के लिए दोस्तों को बहुत अहम समझता हूँ और दोस्त बनाने के लिए मैंने एक ख़ास मेरिट और मयार मुकर्रर कर रखा है। मैं नई दोस्तियाँ बनाने से पहले ये तसल्ली ज़रूर करता हूँ कि नए बनने वाले दोस्त के कागज़ पूरे हों, मतलब जो पिछली रफाकतों में धोखा दे के आया हो वो मेरा सगा कैसे हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर किसी का लॉयल्टी ट्रेल वफा की पगडंडी पूरी पाओ तो उसका एहतराम किया करो और तकदीर के कातिब से ये ज़रूर मांग लिया करो कि ऐ खुदा मुझे लाखों से छांट कर दे वो चंद लोग जो कांटों पे साथ चलते हों। मेरे दर्जनों मिलने वाले बेहिसाब दौलत के मालिक हैं, कई साहिब हैसियत आज भी अजीम रवायात के अमीन हैं, मगर चंद एक को मैं कह देता हूँ कि इंसान के पास पैसों के अलावा भी कुछ होना चाहिए। मेरा दिल ये देखकर बहुत दुखता है कि जिन लोगों के घर और बैंक भरे पड़े हैं, जब बवक्त ज़रूरत या बवक्त मुसीबत इन्हें कोई अपना पुकारता है तो वो मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी परेशानियां यूँ गिनवाने लगते हैं जैसे इन बेचारों पर ज़कात और सदकात जो है वो जायज़ हो। साहिबो, कंजूसी रिश्तों की रगों से खून चूस लेती है, इसलिए खुद ही अपनी रूह का एक्सरे कर लिया करो। शेख सादी फरमाते हैं, अगर मर्द खुदा को एक रोटी मिले तो वो आधी फ़कीर को डालता है, और अगर हरीस को पूरे मुल्क की बादशाह दे दो तो वो दूसरा पाने की ख्वाहिश में रहता है। जिसकी जैसी नीयत हो वो वैसी कहानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। साथियों, दोस्तों के साथ ताल्लुक़ इसलिए ना बनाओ कि काम पड़ सकता है। यारों के साथ नमक जैसा रवैया रखो जो खाने में नज़र तो नहीं आता मगर ना हो तो कमी शिद्दत से महसूस होती है। दोस्तों, हमारी बका बस रियाजी के सिफर की तरह मुखलिस रहने में है। ये सिफर जहाँ भी जुड़ता है उसे 10, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब और खरब बना देता है। इसलिए है हज़रत इंसान, अपनी ज़िंदगी से कुछ वफाशहार लोगों को बचा लो।